اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کی حالت اور عورتوں کے حقوق کے جھوٹے علمداروں کے نام اہم پیغام۔ تو ناظرین، تمام لوگ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کیا حالت تھی عورتوں کی۔ ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، ان کی مال جان عزت آبرو کی کوئی حیثیت نہ تھی، اور جو شخص جتنی چاہے شادیاں کرنا چاہتا وہ کر لیتا، اور وہ ان عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ جانوروں سے وہ بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں خواتین سے جانوروں جتنا بھی سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ اور عورتوں کا جو حق مہر جو تھا، اب اس کی بھی کوئی حیثیت نہ تھی ان کے ہاں۔ اور عورت جو جہیز ساتھ لے کے آتی، وہ شوہر جناب اس کا مالک ٹھہرتا، یہاں تک کہ جب شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس شوہر کی جو اولاد ہوتی تھی وہ اپنی جو مائیں ہوتی تھیں، سوتیلی مائیں، وہ سب کو جیسے وراثت کا مال تقسیم ہوتا ہے، ایسے ہی وہ اپنی سوتیلی ماؤں کو بھی آپس میں تقسیم کرتے تھے، اور اپنی ماؤں کے ساتھ وہ نکاح کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ وہ لوگ اپنے گھر میں بیٹی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ دفن کر دینا، اس کو یا پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دینا، یا پانی کے اندر اس کو ڈبو کے مار دینا، اس کا گلا گھونٹ دینا، اس کو قتل کر دینا، یہ عام رواج تھا، اور اس پر لوگ فخر کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ خون خار بھیڑیے جانور درندے بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کیسے انسان تھے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی معصوم پھولوں جیسی بیٹیوں کو جناب وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک ایک فرد نے کئی بیٹیوں کو قتل کیا، اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی۔ اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ جب کسی عورت کو ماہواری آ جاتی تو ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا پینا، اس کو جناب اس کو حرام سمجھا جاتا تھا، اور عورت کو جناب اندھیر کوٹھڑی کے اندر اس کو ڈال دینا، اور جانوروں کی طرح اس کے آگے کھانا پھینک دیا کرتے تھے۔ اس قدر ظلم تھا کہ آج سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان خواتین کو حقوق کس نے دیے؟ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کس نے کی ہے؟ ان کی مال جان کی حفاظت کس نے کی ہے؟ وہ صرف اور صرف اسلام نے کی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ آپ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، سب سے پہلے آپ نے آ کر عورتوں کے حقوق مقرر کیے، اور دنیا والوں پر قرآن کی روشنی میں یہ بات واضح کر دی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ رب ذوالجلال خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حالانکہ اسلام سے پہلے ایسا نہیں تھا، صرف مردوں کے حقوق تھے، عورت کا کوئی ایک حق بھی نہیں تھا، جانوروں جتنا بھی ان کا حق نہیں تھا۔ عورتوں کے حقوق کس نے بتائے ہیں؟ ان کو زندہ رہنے کا حق دیا، اور بے شمار دیگر حقوق دیے۔ یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے جو زبان درازی کرتے ہیں، اور بعض خواتین، ساری نہیں، گنتی کی چند خواتین جو ہیں، وہ ہر سال وہ دشمنان اسلام کا ایجنڈا لے کر، شیطان کا ایجنڈا لے کر، وہ جناب مسلمانوں میں رائج کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو مرد ہوتے ہیں وہ مرد نہیں بلکہ نامرد ہوتے ہیں، جو صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ورنہ جتنا حق اسلام نے دیا ہے عورت کو، پوری دنیا جانتی ہے، تمام مذاہب کے لوگ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کا علمبردار کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔
اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم آپ نے عورت کی مالی حالت کو بھی مستحکم کیا دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ، اور اس کے لیے اصول وضع کیے۔ آئیے سماعت کریں ذرا، ان لوگوں کو کان کھول کے، آنکھیں کھول کے ان کو دیکھنا اور سننا چاہیے کہ اسلام نے کیا کیا حقوق عورت کو دیے ہیں۔ نمبر 1، اسے وراثت میں حصہ دار بنایا گیا، اور اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے خاوند، اپنے بیٹے کے مال متروکہ سے اور جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ میں عورت کے حصے مقرر فرمائے۔ نمبر 2، میکے سے ملنے والا سامان جہیز اس کی ملکیت قرار دیا۔ نمبر 3، اسے اپنی املاک و جائیداد پر مالکانہ حق دے کر اس میں تصرف کا حق بھی دیا، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ نمبر 4، اپنے حق مہر پر اسے پورا پورا اختیار دیا گیا، اور اس طرح بنیادی حیثیت سے عورت کو مرد کے مساوی کر دیا کہ جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، ایسے عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی ہیں، اور ان تدابیر سے عورت کو پستی سے نکال کر بلندی عطا فرمائی، اور صحیح معنی میں اسے مرد کا شریک کار اور رفیقہ حیات بنا دیا۔ غرض چونکہ نکاح جو ہے یہ شریعت اسلامیہ میں مرد و عورت کے درمیان ایک شرعی تعلق، دینی رابطہ اور مذہبی اختلاط ہے، اس لیے اسلام نے نکاح کے اصول و قواعد جو تھے وہ مقرر کیے، میاں بیوی کے حقوق متعین کیے تاکہ کوئی فریق کسی کے حقوق کو پامال نہ کر سکے۔ مثلا ایجاب و قبول کو نکاح کا لازمی حصہ قرار دیا۔ نمبر 2، کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا ہونا قرار دیا۔ نمبر 3، عورتوں کی 2 قسمیں کی گئیں، ایک وہ جن سے نکاح حلال ہے اور دوسری وہ جن سے نکاح حرام ہے۔ نمبر 4، عورت عاقلہ بالغہ ہو اسے اپنے نکاح کا اختیار دیا گیا، اور نابالغی کی حالت میں اس پر اس کے ولی کو اختیار بخشا گیا۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں، روشن خیال اسلام کے مخالف ایجنڈا لے کر نکلتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں کہ جناب اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا۔ اور آگے نمبر 5، نکاح کو ہر صورت سے مکمل کرنے کے لیے کفو کا لحاظ کیا۔ نمبر 5، مرد پر حق مہر کے نام پر رقم مقرر کی گئی، اور اس عورت کو پورا پورا اختیار دیا گیا۔ نمبر 7، شریعت نے وہ حدود مقرر کی جس کے بعد شوہر کو عورت پر کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ نمبر 8، عورتوں کو چھوڑنے کے لیے قوانین وضع کیے گئے جنہیں طلاق اور خلا کہا جاتا ہے۔ نمبر 9، عورت کا نان نفقہ شوہر پر لازم قرار دیا۔ اللہ اکبر، یعنی عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ عورت جا کر کمائی کرے اور وہ شوہر کو آ کر کھلائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اسلام نے یہ کہا ہے کہ مرد کے ذمہ ہیں عورت کا کھانا پینا، رہن سہن، اور اس کے جناب ہر چیز کا جو جتنا بھی خرچہ ہے وہ مرد اٹھائے گا۔ اب بھی کہتے ہیں جناب کہ عورت کو حقوق نہیں دیے کسی نے۔ اور نمبر 10، زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کے برخلاف مرد کو ایک عورت سے نکاح کا حکم دیا، مرد کو ایک عورت سے نکاح کا حکم دیا۔ اور آپ بڑے حیران ہوں گے کہ جناب علامہ صاحب یہ تو 4 کا حق دیا گیا، تو 1 کا کیسے؟ تو سنیں ذرا، اور وہ باقی جو نکاح کر سکتا ہے، 4 جو شادیاں کرنے کا حکم ہے، وہ بھی کچھ شرطوں سے مشروط ہوتا ہے، سخت پابندیوں کے ساتھ۔ 1 سے زیادہ کی اجازت دی، 1 کے ساتھ شادی کرے مرد، اور دوسری کے ساتھ اس وقت نکاح کرے جب دونوں کے درمیان وہ حقوق برابر دے سکتا ہو، اور دوسری بیوی کے وہ اخراجات برداشت کر سکتا ہو۔ اگر تیسری کے ساتھ کرنا چاہتا ہے پھر تینوں کے اخراجات، چوتھی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے پھر 4 کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، 4 کو برابر حقوق دے سکتا ہے، تو پھر اسے اجازت دی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جناب جب مرضی جناب منہ اٹھایا وہ کر لے، اور جناب وہ پہلے اپنی بیویوں کے حقوق ضائع کر دے، ان پر ظلم و ستم ڈھاتا رہے۔ اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ناظرین، آپ نے سماعت کیا، خدا کی قسم پوری دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کر لیں، کسی مذہب کے اندر بھی
عورت کو اتنے حقوق نہیں دیے گئے جتنے اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں. اب بھی وہ روشن خیال، اب بھی لوگ اگر یہ کہیں کہ جناب عورت کو حق نہیں دیا گیا، کس قدر یہ ظلم ہوگا. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور ہر سال ایسا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سادہ خواتین کو، ان جناب نیک خواتین کو، صالح خواتین کو جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے بال بچوں کی نگرانی کرنے والی ہوتی ہیں، اپنے گھروں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، ان کو ورگلانے کی کوشش کی جاتی ہے. الحمدللہ مسلمان خواتین اکثر جو ہیں بڑی نیک، صالح اور پارسا ہیں، اور چند یہ گنتی کی خواتین ہیں، اور ساتھ ان کے جو مرد نہیں ہیں بلکہ نامرد ہیں، جو یہ چند خواتین اور وہ مرد جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ اسلام مخالف یہ ایجنڈا لے کر نکلتے ہیں، اور یہ شیطان کے چیلے جو ہیں اور چیلیاں جو ہیں، یہ مسلمان جو مخلصین مسلمان ہیں ان کے درمیان یہ جناب فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہماری تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اور اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں دور رکھے اور اسلامی خواتین کو دور رکھے. اصل میں جس بات کا رونا ہے وہ یہ رونا ہے، ان حقوق پر پیرا نہیں دیا جاتا. صاحب اقتدار لوگ ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے کہ جو چیزیں اسلام نے مقرر کر دی ہیں ان پر غور و فکر کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اسلامی خواتین جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں اس کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور ہم انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.